السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو دوستو، غور سے درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے واقعے سنی کہ صحابہ کے شاگردوں کو تابعین کہتے ہیں۔ صحابہ کے شاگردوں کو تابعین کہتے ہیں۔ تابعین میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا ربیع بن خثیم۔ وہ بڑے ہی نیک اور خوب عبادت کرنے والے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے بندوں کی خدمت بھی جی لگا کر کرتے تھے اور اللہ کا شکر خوب ادا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو ان کی بیوی نے کھانا پیش کیا۔ آج ان کی بیوی نے کوئی خاص چیز بنائی تھی۔ کھانا بڑا ہی لذیذ اور مزیدار تھا۔ جب انہوں نے لقمہ اپنے منہ میں رکھا تو کئی بار ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ الحمدللہ، اور وہ اس کھانے کو لے کر اپنے پڑوسی کے گھر گئی۔ وہاں ایک پاگل شخص رہتا تھا۔ انہوں نے وہ کھانا اسے کھلایا اور اس کا ہاتھ منہ دھو کر لوٹ آئے۔ بیوی نے کہا واہ واہ، میں نے کھانا تمہارے لیے پکایا تھا، تم ایک پاگل آدمی کو کھلا آئے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نے کیا کھایا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا تو جانتا ہے۔ ماشاء اللہ، کتنا اچھا جواب ہے اور کتنا ہی اچھا کام۔ پیارے دوستو، تم بھی اللہ کو خوش کرنے والے کام کرو اور اندھے لنگڑے لولے اور پاگلوں کے ساتھ ہمدردی رکھو اور ان کی خدمت کیا کرو، اللہ کو ادا پسند آ جائے۔ سنو دوسرا واقعہ کہ کوفہ شہر میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ بوڑھا ابراہیم محنت مزدوری کرتا تھا، اس کی بیوی سوت کاٹ کر کچھ کماتی۔ ان دونوں کی کمائی اتنی بھی نہ ہوتی کہ گھر والے پیٹ بھر کھانا کھا سکے۔ تو اس بوڑھے ابراہیم کا ایک لڑکا تھا، وہ لڑکے کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب 10 سال کا ہوا تو باپ نے سوچا کہ اسے بھی کسی کام میں لگانا چاہیے، کچھ پیسے کمائے گا تو گھر کا کام چلے گا۔ چنانچہ ابراہیم نے اپنے اس خیال کو بیوی کے سامنے ظاہر کیا۔ بیوی کو بھی ان کی بات اچھی لگی اور خود ہی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ایک دھوبی کے گھر گئی اور اس کے گھر نوکری پر رکھ دیا۔ تو یعقوب نوکر ہو گیا، مگر اس کا دل کام میں نہ لگتا تھا۔ اس کو علم کا بڑا شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دنیا والوں کو دی ہے اسے جانے اور دنیا میں دین کو پھیلائے۔ تو یعقوب گھر سے تو کام کے لیے نکلتا، لیکن ایک مدرسے میں پہنچ جاتا۔ اس مدرسے میں ایک بہت بڑے عالم پڑھایا کرتے تھے جن کا نام ابو حنیفہ تھا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ مسلمانوں نے ان کو اپنا امام مانا۔ اپنی دھن کا پکا یعقوب حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام ابو حنیفہ سے سبق لیتا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھتا رہا۔ اس طرح ایک مہینہ پورا ہوا۔ ایک مہینے کے ختم پر ماں باپ نے کہا اس مہینے کی تنخواہ لے آنا۔ تو یعقوب تنخواہ کہاں سے لاتا؟ وہ تو دھوبی کے گھر گیا ہی نہ تھا۔ آخر حقیقت کھل گئی۔ ماں اپنے لڑکے کو لے کر مدرسے پہنچی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اسے سمجھائیے کہ کچھ کما کر لائے، اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، پڑھ لکھ کر یہ کیا کرے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا تو اسے روکھی سوکھی روٹیاں کھلانا چاہتی ہے اور یہ پستے کے تیل سے بنا ہوا فالودہ کھانا چاہتا ہے، یعنی یہ بڑا آدمی بننا چاہتا ہے اور تو اسے چھوٹا آدمی بنانا چاہتی ہے۔ ماں بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ امام صاحب نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے گھر والوں کو ہر مہینہ ایک اچھی خاصی رقم دینے لگے۔ آخر کار یعقوب بہت بڑے عالم بنے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو پیارے دوستو، بڑی لگن اور شوق سے علم حاصل کیا کرو۔
शौक और लगन से इल्म हासिल करने वाला एक दिन बड़ा इंसान बनता है। तो पढ़ा लिखा के बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बनाना है। और तो अल्लाह ने यानी अपने को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। तो बच्चों को और घर वालों को भी ताकीद करते रहे क्या, तो अल्लाह आप लोग कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दे।